بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس آیت میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یوں ہی مالی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان پر خرچ کرنے میں تامل نہ کرو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا ان کے لیے دعا کرو۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے، یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر اور ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ ہمیں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے، اور ان کی صحت اور تندرستی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو گئے ہوں ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رہے اگر والدین کافر ہوں تو ان کی ہدایت و ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک ان کے ساتھ بھی لازمی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کی پوری طرح اطاعت کرو۔ ان دونوں یا ان میں سے ایک کا بڑھاپے کا زمانہ آ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ڈانٹ ڈپٹ تو کہاں گئی، بلکہ ان کے ساتھ ادب سے کلام کرنا اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا، کہنا اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسے یہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ اگر یہ شرک کی طرف بلائیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ سمجھ لو کہ تمہیں ایک دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت میں اپنی پرستش کا اور میرے فرمان کے تحت ماں باپ کی اطاعت کرنے کا بدلہ دوں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر کروں گا۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کی وہ باتیں نہیں مانی جو میرے احکام کے خلاف نہیں، تو وہ خواہ کیسے ہی ہوں میں ان سے تمہیں الگ کر لوں گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ دنیا میں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا اے ایمان والو اور نیک عمل والوں کو میں اپنے سہلے بندوں میں ملا دوں گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں 4 آیتیں اتری، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ یہ اس لیے اتری کہ میری ماں نے مجھ سے کہا اے سعد کیا اللہ کا حکم میرے ساتھ نیکی کرنے کا نہیں؟ اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہ کیا تو واللہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، یہاں تک کہ لوگ زبردستی اس کا منہ کھول کر غذا حلق میں پہنچا دیتے تھے، بس یہ آیت اتری۔ ترجمہ آیات، اور ہم نے انسان کے ساتھ
اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان لینا، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور ثمرات کو جاننے کے لیے کچھ احادیثیں پیش کی جائیں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، میرا باپ میرا مال چھین لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میرے باپ نے میرا مال چھین لیا یا ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری اولاد تمہاری پکیزہ کمائی ہے، بس تم ان کے اموال سے کھاؤ۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا نافرمان ہوتا ہے، پھر وہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکوں کاروں میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، خواہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے، اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک شخص اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، خواہ وہ ہر روز 100 مرتبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے سوا ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو زندگی میں موت سے پہلے ہی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اور وہ جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے
ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور دوسرا بالوں کو کاٹ کر مردوں سے مشبت کرنے والی عورت ہوگی، اور تیسرا دیووس عورتوں کا دلال ہوگا، اور جن تین کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور عادی شرابی اور احسان جتلانے والا ہوگا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہیں ان کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ غار کا منہ کھول دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی، بیوی اور گھر والوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو دودھ پلا دینا ناپسند کیا۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کشادگی کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، ایک نوجوان آدمی قریب المرگ ہے، اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس شخص نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس گئے اور فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا، کسی نے کہا، یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی والدہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا لاؤ۔ وہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اب کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تیرا شکر ہے جس نے
اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔